بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس جو لوگ BZU سے MA کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ جو لوگ BZU سے گھر بیٹھ کے MA کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ یونیورسٹی نے MA کے داخلے سٹارٹ کر دیے ہیں پرائیویٹ لوگوں کے لیے جو گھر بیٹھ کے پرائیویٹ طور پہ MA کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ پہلے ہی BZU سے MA کر رہے ہیں یا MSc کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اسی میں شامل ہیں۔ اچھا، بچے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں MSc لکھا ہوا ہے، تو میرے بھائی یہ داخلہ شیڈول MSc کا ان کے لیے ہوتا ہے جو کسی کالجز سے ایفیلیٹڈ کالجز سے پہلے ہی MSc کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ داخلہ بھیجیں گے، جیسے آپ لوگوں نے کسی کالج سے BSc کی تھی اور آپ کا داخلہ فارم جاتا ہے تو یہ یونیورسٹی داخلہ فارم لیتی ہے۔ MSc صرف داخلہ ان کا جائے گا جو پہلے ہی کسی کالج سے کسی ادارے سے وہاں پہ ریگولر پڑھ رہے ہیں، تو MSc پرائیویٹ نہیں ہوتی، MA پرائیویٹ ہوتی ہے، وہ آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس اشتہار کی طرف آتے ہیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں جن کی سپلیاں آئی ہیں اب وہ بھی اسی میں ایڈمیشن بھیجیں گے اپنا، اور فریش جو بالکل تازہ ہیں وہ بھی اسی میں بھیجیں گے۔ اب کچھ سبجیکٹ کا رزلٹ آ چکا ہے سپلی کا، وہ اس میں داخلہ اپنا بھیج دیں۔ ابھی یہ اشتہار آیا ہے، اشتہار کے چند دن بعد ویب سائٹ پہ اپلائی شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچے پوچھتے ہیں سر اشتہار تو آ گیا ہے لیکن اس کا اپلائی سٹارٹ نہیں ہوا، تو میں ان کو یہی عرض کرتا چلوں کہ اپلائی اگلے ہفتے سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ اشتہار جو اب آیا ہوا ہے اور ویب سائٹ پہ بھی اشتہار آ جائے گا اگلے ہفتے۔ تو اس میں یہ ہے، ہم اس کو ڈیٹیل اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں کی سپلیاں آ چکی ہیں وہ ابھی داخلہ اپنا اگلے ہفتے سے بھیجنا شروع کر دیں، اور جن لوگوں کا رزلٹ ابھی آنا باقی ہے ان کو یونیورسٹی 10 دن ایکسٹرا دے گی سنگل فیس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی اپنا وقتاً فوقتاً رزلٹ چیک کرتے رہیں، اور رزلٹ کی کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہوتی کہ کس دن آنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی جب BSc تو ہوتی ہے نا، ایک ہی دن سب کا آ جاتا ہے، لیکن MA MSc میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جتنے سبجیکٹ ہوں گے وہ اکٹھے نہیں آتے، الگ الگ آتے ہیں۔ کسی دن پاک اسٹڈی کا آتا ہے، کسی دن اسلامیات کا آتا ہے، کسی دن اردو کا آتا ہے۔ تو یہ آپ لوگ ویب سائٹ پہ چیک کرتے رہا کریں، جیسے جس سبجیکٹ کا تیار ہو جاتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو ابھی کافی سبجیکٹ کا آ چکا ہے، کافی کا آنا رہتا ہے۔ جن لوگوں کی سپلیاں آ گئی ہیں وہ بھی اسی میں داخلہ بھیجیں۔ ہاں، ایک اور اہم بات، جب تک آپ پارٹ 1 پاس نہیں کرتے آپ پارٹ 2 میں نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا جن لوگوں نے پارٹ 1 پاس کر لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں پارٹ 2 میں داخلہ بھیج سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کمپوزٹ کے لیے جو اکٹھے ہوتے ہیں دونوں سال کے لیے، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ نے BA پاس کی ہے اس کو پاس کیے ہوئے 2 سال گزر گئے ہوں، تب آپ اکٹھا داخلہ بھیج سکتے ہیں کمپوزٹ کا، ورنہ نہیں بھیج سکتے، کیونکہ گیپ کا جو مسئلہ ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے 2 سال۔ ٹھیک ہے، چلے ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ جی سٹارٹ ہو گیا ہے، اس میں دوسرا سالانہ 2021 والے بھی اسی میں شامل ہوں گے، اور 2022 کا پہلا سالانہ بھی، یہ اکٹھے داخلے اوپن ہو گئے ہیں۔ 5 دسمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ سنگل فیس اب 6000 کر دیا یونیورسٹی نے، پہلے 4000 ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور کمپوزٹ کی پہلے 8 ہوتی تھی، اب 12000 ہو گئی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے یونیورسٹی نے بھی اپنی جو شیڈیول میں اضافہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، ڈبل فیس کے ساتھ 13 دسمبر، اور جو 3 گنا فیس ہے اس کے امتحان کے 1 ہفتہ پہلے تک آپ داخلہ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا ہے کہ ریگولر پرائیویٹ امیدوار آن لائن داخلہ فارم یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر موجود ہے، آپ آن لائن اپلائی کریں گے، فل کریں گے، پھر اس کا پرنٹ نکلے گا۔ اور ریگولر کے لیے کہا ہے کہ صرف کالج والے آپ کا داخلہ بھیجیں گے،
ٹھیک ہے. پھر آتا ہے کسی بھی پرائیویٹ ریگولر امیدوار کا آن لائن داخلہ فارم بذریعہ ڈاک وصول نہیں کیا جائے گا. بالکل. اچھا، جو لوگ جن لوگوں نے کسی اور یونیورسٹی سے بی اے کی ہوئی ہے اور وہ اپنی رجسٹریشن کروا چکے ہیں تو ان کی رجسٹریشن بھی آن لائن کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. مطلب کسی نے اوپن سے بی اے کیا ہوا ہے اور وہ ایم اے بی زیڈ یو سے کرنا چاہتا ہے تو ان کی رجسٹریشن کا شیڈول آیا تھا اکتوبر میں، تو ان کی رجسٹریشن بھی آن لائن شو ہو گئی ہے. مزید اگلے ہفتے تک وہ بھی سارا کچھ آ جائے گا، تو وہ آپ اپنی رجسٹریشن ساتھ لگا کے بھیجیں گے. اور یاد رکھیے گا بی زیڈ یو کی حدود ساہیوال تک ہے، ساہیوال، ٹھیک ہے، اور پاک پتن تک. ٹھیک ہے. اس سے آگے آپ کسی بھی بینک سے بھیجیں گے تو آپ کا داخلہ تصور نہیں کیا جائے گا. حدود میں رہتے ہوئے داخلہ بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر ڈی جی خان تک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ملتان پورا ڈویژن ہے، جیسے اپنا دنیا پور لودھنا، یہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ راجن پور ہو گیا، وہ بھی اسی میں ہے. کوٹ ادو، اور اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں دوسرا شہر، بہرحال ساہیوال سے آگے والے لاہور میں آپ بیٹھ کے یہ داخلہ نہیں بھیج سکتے کیونکہ وہ بینک آپ کا فارم ہی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جن کی پہلے ہی بی زیڈ یو سے بی اے ہے ان کو رجسٹریشن کی ضرورت نہیں، یہ ان کا ڈائریکٹ داخلہ جائے گا. اس کے بعد جی ہاں، داخلہ فارم جو ہے صرف بینک کے توسط سے وصول کیا جائے گا، اور نیز بینک نامکمل داخلہ فارم وصول نہیں کرے گا. فیس صرف اور صرف بینک کے سی ایم ٹی اکاؤنٹ میں جمع ہوگی جن کے اکاؤنٹ نمبر بینک چالان پر درج ہیں. اس کے علاوہ کسی اکاؤنٹ میں فیس جمع ہوگی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اینول سسٹم حصہ اول اور کمپوزٹ سسٹم کے لیے آن لائن فارم کے ساتھ بی اے کے نتیجے، کارڈ، شناختی کارڈ، مصدقہ نقل. ٹھیک ہے. اور فیس بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا، اس نمبر 1 اور دوسرا ٹھیک ہے دوم کے ساتھ اور پاس رزلٹ کا. ہاں، اگر وہ کہتا ہے کہ آپ نے پارٹ 2 کا بھیجنا ہے تو پارٹ 1 کا رزلٹ آپ نے ساتھ لگانا ہے، اور حصہ اول کا پاس رزلٹ منسلک کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اینول سسٹم حصہ اول اور 1 سال اور کمپوزٹ کے لیے بی اے بی ایس سی کرنے کے بعد 2 سال کا وقفہ ضروری ہے. ہاں، اگر آپ نے اکٹھا پیپر دینا ہے، ایم اے کے اکٹھے پیپر دینے ہیں دونوں سالوں کے، تو آپ کی بی اے پاس کیے کو 2 سال کمپلیٹ ہونے چاہیے. اور مزید ایم اے حصہ دوئم کے لیے حصہ اول پاس 1 سال کا وقفہ پورا ہونا چاہیے. اور امیدواروں نے بعد یونیورسٹی کی رجسٹریشن حاصل نہیں کی تو داخلہ فارم بھیجنے کے اہل نہ ہوں گے. فرسٹ اینول، ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ رجسٹریشن جن کی مطلب ابھی تک نہیں آئی تو وہ نہیں بھیج سکتے. رجسٹریشن آپ کی جب ملے گی، آپ کو رجسٹریشن یاد رکھیں صرف ان کی ہوتی ہے جن کی بی اے کسی اور یونیورسٹی سے ہو. اگر آپ کی بی اے پہلے بی زیڈ یو سے ہے تو آپ کو رجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف داخلہ بھیجنا ہے ڈائریکٹ. اچھا جی. اس کے بعد فرسٹ اینول 2021 کے جن امیدوار کا نتیجہ آنا باقی ہے، اگر مقررہ تاریخ تک ٹھیک ہے مسترنہ نہ ہوا تو نتیجہ مشتہر ہونے کے بعد ان میں فیل یا پاس ہونے والے امیدواروں کو اپنا داخلہ فارم سنگل فیس کے ساتھ جمع کروانے کے لیے حسب ضابطہ 10 یوم کا اضافی وقت دیا جائے گا. ٹھیک ہے. جن لوگوں کا رزلٹ ابھی نہیں آیا ان کو مزید 10 دن ملیں گے سنگل فیس کے ساتھ، بصورت دیگر فیس کا اطلاق بمطابق شیڈول ہوگا. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے ڈیلی رزلٹ اپنا چیک کرتے رہنا ہے. اگر آپ لیٹ ہو گئے تو پیسے آپ کے ڈبل ہو جائیں گے. اس کے بعد سب سے اہم سوال جو بچے پوچھتے ہیں، سر جی پرائیویٹ ہم ایجوکیشن کر سکتے ہیں، ہم فلاں کر سکتے ہیں، ڈھمکاں کر سکتے ہیں. یونیورسٹی نے لکھ دیا ہے کہ صرف ان سبجیکٹ میں آپ لوگ پرائیویٹ کے طور پہ ایم اے کر سکتے ہیں اور کسی میں نہیں کر سکتے. تو وہ کون سے ہیں جی؟ اسلامیات ہے، ہاں، ایم اے عربی تاریخ جسے ہسٹری کہتے ہیں، انگریزی ایم اے انگلش، ایم اے اسلامیات، ایم اے مطالعہ پاکستان، فارسی، فلاسفی، سیاسیات، پنجابی، سریکی، اردو، اور ایم ایس سی اکنامکس بھی آپ پرائیویٹ کر سکتے ہیں. ایم ایس سی اکنامکس کا جو ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور
بطور پرائیویٹ آپ اس میں شرکت کی جا سکتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ان نمبروں پر، یہ کلرکس ہیں جی متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے، ان سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ محمد اقبال، میں زوم کر رہا ہوں، نمبر دیا ہوا ہے، اور یہ جی رانا اکرام۔ چلیں جی، یہ ہو گئی ڈیٹیل ساری جو لوگ فریش ایم اے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنے سسٹم کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے ایم اے پرائیویٹ لوگوں کے لیے اور بی اے پرائیویٹ لوگوں کے لیے اپنا آن لائن ایجوکیشن سروسز کا آغاز کیا ہے۔ آپ گھر بیٹھے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی ہم نے سالانہ فیس رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، منتھلی نہیں ہے، 1 سال کی ہم نے فیس رکھی ہوئی ہے، وہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ گھر بیٹھے آپ کے داخلے سے لے کر آپ کے پیپروں تک، آپ کی ڈگری حاصل کرنے تک ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ روزمرہ زندگی میں مصروف رہتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ داخلہ بھیجنے کے بعد سلپ آپ کے ڈاک خانے میں آتی تھی، آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہمارے پیپر ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے، اب سلپ بھی آن لائن آتی ہیں، تو بچوں کی ڈیٹ گزر جاتی ہیں، ان کو بتانے والا بھی، ایون کہ یونیورسٹی کسی کو نہیں بتاتی، یہ میری بات یاد رکھ لیں، یونیورسٹی کسی کو فون میسج نہیں کرتی کہ آپ کے پیپر ہیں، یا آپ کی سلپ آ گئی ہے، یا آپ کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یونیورسٹی کبھی بھی نہیں بتاتی، حالانکہ بتانا چاہیے، لیکن یہ ایک ہمارے پاکستان کا ایک جو ہے ڈرا بیک سمجھ لیں۔ تو جو لوگ بی اے کرنا چاہتے ہیں BZU سے، بی اے کا بھی ابھی شیڈول آنے والا ہے، اگلے ہفتے تک آ جائے گا۔ جو لوگ گھر بیٹھ کے BA کرنا چاہتے ہیں اور ایم اے کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اس اکیڈمی سسٹم میں اپنی انرولمنٹ کروائیں، داخلہ لیں، اور اس کے بعد آپ کسی بھی پریشانی سے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ وہ پھر آپ کو انفارم کرنا ہماری ذمہ ہو جائے گا، آپ کی ڈگری کی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ ہم آپ کو فون کریں گے کہ بھائی اب آپ کا داخلہ جا رہا ہے، داخلہ بھیجیں، اس میں گائیڈ کریں گے آپ کو کہ آپ نے کیسے بھیجنا ہے، پھر آپ کو سبجیکٹ سمجھائیں گے کیسے سبجیکٹ رکھنے ہیں آپ نے، پھر آپ کو پیپر پیٹرن بتائیں گے، پیپر ایسے آتا ہے، سلیبس ایسے آتا ہے، بکس آپ نے یہ لینی ہے، پھر آپ کی تیاری کی گائیڈ۔ اس کے علاوہ ہمارا گیس پیپر کا جو سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس دفعہ ہم نے جو BA انگلش کے گیس دیے تھے بچوں کو، اس میں سے 90% پیپر آیا ہے۔ وہ آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جائیں، یہ ہمارا فیس بک پیج ہے، اس پہ ہم نے پروف دیے ہوئے ہیں، ہم 3-4 سال سے ورکنگ کر رہے ہیں، بچوں کو سروسز دے رہے ہیں اسی حوالے سے، BA اور BSc والوں کو۔ یہاں ہم نے فری گیس بھی دیے ہوئے ہیں، پاک اسٹڈی کے ہم نے 6 سوال بتائے تھے، انہی میں سے دونوں ٹائم کا پیپر آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسلامیات کا بھی ہم نے گیس فری میں دیا تھا۔ کچھ گیس ہمارے پیڈ بھی ہوتے ہیں، جن کی پیمنٹس ہوتی ہیں، آپ وہ بھی ہم سے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاں، تو یہ ہم نے سسٹم آغاز کیا۔ جو لوگ BA اور MA کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ہر چیز پرووائڈ کریں گے۔ آپ روزمرہ زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ مطلب کوئی جاب ہولڈرز ہیں، کوئی کسی کام میں، تو ہم آپ کو انفارم کریں گے کہ بھائی اب آپ کے پیپر آ گئے ہیں، اب آپ کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، آپ کو سلپ دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا سبجیکٹ سلیکشن، اس کے علاوہ یونیورسٹی کے جتنے بھی مسائل ہوں گے، ہم ان کی آپ کو پراپر گائیڈ لائنس دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے اس میں ایڈ میں لکھا ہے، ایسے طلبہ جو گھر بیٹھے باوجود ذکر یونیورسٹی ملتان BA اور MA کرنا چاہتے ہیں، ان سے داخلے سے لے کر امتحانات اور ڈگری حاصل کرنے تک تمام مکمل رہنمائی ہمارے اکیڈمی سسٹم میں رجسٹریشن کروائیں۔ ہم کیا کیا دیں گے آپ کو؟ رجسٹریشن کی مدد، ایڈمیشن پروسیس، رزلٹ اپڈیٹ، رول نمبر سلپ، سبجیکٹ سلیکشن، ڈیٹ شیٹ، اسٹڈی گائیڈ لائنز، پیپر پیٹرن، سلیبس، اتھینٹک گیس پیپر، ہیلپ ان بکس۔ کیونکہ اکثر پرائیویٹ طلبہ پریشان رہتے ہیں، ہمیں بتانے والا کوئی نہیں، ہمارے داخلے گزر گئے، پیپر گزر گئے، کسی نے خبر نہ دی، تو ہم آپ کو گھر بیٹھے یہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں گے۔ کرنا کیا ہے، آپ نے صرف یہ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، اپنے آپ کو انرولمنٹ کروانا ہے ہمارے آن لائن اکیڈمی سسٹم میں، تو ہم اس کے بعد آپ کی ڈگری کی ذمہ داری ہماری ہو جائے گی، آپ بے فکر رہیں گے، ہم آپ کو سارا کچھ بتائیں گے، ساری چیزیں آپ کو پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب یہ جو ہمارا فیس بک پیج ہے، ہم 3-4 سال سے خدمات کر رہے ہیں بچوں کی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، تو پہلے آپ ہمارا یہ پیج وزٹ کریں، یہاں جا کے دیکھیں کہ ہم نے کیا 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 ہوا ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا YouTube چینل ہے،
آپ جیسے BZEDU ہیلپ ڈیسک لکھیں گے یوٹیوب پہ تو ہمارا یہ چینل آ جائے گا. چینل کافی ہیں لیکن یہ ہمارے چینل کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، یہ ویڈیوز بھی دی ہوئی ہیں نیچے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اسٹڈی کی کوئی بھی پریشانی ہو، BA MA، آپ گھر بیٹھے ہماری سروسز لے سکتے ہیں. ہم آپ کو بکس کے بارے میں گائیڈ کریں گے، ساری چیزیں. کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ ہم سے مسئلہ جو ہے ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی کوئی سوال ہو MA کے حوالے سے، اس شیڈول کے حوالے سے، تو آپ ہمارے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور پلیز آپ نمبر پہ کال نہ کیا کریں، کال آپ کی اٹینڈ کبھی نہیں ہوتی. تو کوئی بھی آپ کا کویشچن ہو، آپ ہمیں واٹس ایپ پہ وائس میسیج کر دیا کریں، آپ کو رسپانس مل جایا کرے گا. کال سے پرہیز کریں کیونکہ ڈیلی کے اتنے میسیج آتے ہیں تو اتنی کالز ریسیو کرنا پاسبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنی دیر برداشت کیا.